ذریعہ سے اگر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ طلاق مشروط کیا ہے اور اس کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر طلاق مشروط کو اچھا نہیں سمجھا۔ ٹھیک، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، اس وقت اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ قرآن نے زہار کو طلاق کنسیڈر کیا، ٹھیک، اور اب بھی زہار فقہا کے نزدیک بھی طلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ڈسکشنز۔ ہمارا موضوع احکامات طلاق قرآن و سنت کی روشنی میں جاری ہے، اور آج اس کی تیسری نشست جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگوں کے جو سوالات تھے آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پورا پروگرام آپ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں اس موضوع کو لے کے پائی جاتی ہیں، آج ہم کوشش کریں گے کہ ان غلط فہمیوں کو ہم ایڈریس کریں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویل ریناؤنڈ ریلیجیس اسکالر استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر رشید قیوم صاحب۔ میں ان کا بےحد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا۔ بلا تاخیر ہم آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، میرا آج کی اس نشست کا جو پہلا سوال ہے آپ سے، جو لوگ عام طور پہ پوچھتے بھی ہیں اور وہ مسکنسیپشن کا بھی شکار ہے یہ سوال، کہ خلا کی صورت میں عدت کی کیا مدت ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 110 دن ہے، 90 دن ہے، مطلب پراپرلی کلیئر نہیں ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عدت کی مدت جو قرآن نے طلاق کی صورت میں بیان کی ہے، اسے مجمل طور پر تمام طلاقوں میں، ہر طرح کی طلاق میں 3 حیض بتایا ہے، ثلاثۃ قروء، ٹھیک، یا دوسری صورت میں 90 دن۔ صحیح، خلا بھی چونکہ اسی طرح کی ایک سیپریشن ہے، ٹھیک، ہم اس پر ڈسکس کر چکے کہ حنفیوں کے نزدیک یہ ایک طلاق بائن کے حکم ہے۔ ٹھیک، جب ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے تو یہ طلاق ہی ہے، اور اس کی عدت بھی اسی طرح سے 90 دن ہوگی یا 3 حیض ہوگی۔ ٹھیک، یہاں 3 حیض اس لیے شمار نہیں ہو سکتے کہ معلوم نہیں کہ ڈگری کب ہو، ٹھیک، اور جس دن ڈگری پاس ہو اس دن عورت کی کنڈیشن کیا ہو، ٹھیک، تو لہذا 90 دن ہوگی اس سے، ٹھیک، جس دن سے ڈگری پاس ہوئی۔ ٹھیک، البتہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن سے خلا کی مدت یا عدت جو ہے وہ 2 حیض بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ خلا ناراضگی کی صورت میں ہوتا ہے، جی، ایورژن ہوتی ہے، جی، کورٹ میں کیس بھی چلتا ہے، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، میاں بیوی کی آپس میں کوئی مقاربت بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا 2 حیض یا 1 حیض آنے کے بعد یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ خلا بائن ہے تو اس لیے مرد کے پاس رجوع کا کوئی حق بھی باقی نہیں۔ جی، اہل حدیث خلا کی عدت کو 1 یا 2 حیض میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ بھی 90 دن ہی ہے، ٹھیک، اسی طرح سے جس طرح باقی طلاق ہے۔ پاکستان کے لاء میں بھی اسے 90 دن ہی رکھا گیا، جو مسلم فیملی لاز ہیں اس میں بھی خلا کی صورت میں بھی عدت 90 دن ہی رکھی گئی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا سر، یقیناً اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں یا ہماری شریعہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ جو عدت کی جو مدت ہے، جس کا گزارنے کا باقاعدہ حکم ہے، تو سر اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی؟ جی، بہت بڑی حکمت پوشیدہ جی، ہے۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ پریگننسی واضح ہو جائے، ٹھیک، تاکہ بچے کا نسب صحیح ہو، ٹھیک، وہ مشکوک نہ ہو۔ صحیح،
اس کے رائٹس جو اپنے والد کے ساتھ ہیں وہ صحیح ڈٹرمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ طلاق چونکہ ہم اپنی پہلی نشست میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر طلاق جب دی جاتی ہے تو وہ رجی ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو رجی طلاق میں رجوع کا حق خاوند کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور عدت کی دوسرا یہ ویٹنگ پیریڈ ہے جی. اس بات کا کہ کیا خاوند اپنی طلاق سے رجوع کر لیتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو عدت کے اندر بیوی اسی طرح سے حسب ثابت جس طرح پہلے اس کے نکاح میں تھی اسی طرح اس کے نکاح میں ہے, کسی نکاح کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دو بڑی حکمتیں ہیں, ایک خاوند کو رجوع کا موقع دینا اور ایک پریگننسی کا کلیئر ہو جانا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمارے معاشرے میں ہم آئے روز ایک اور بات جو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون چاہے وہ خلا کے ذریعے میرج ڈیزالو کراتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے, تو طلاق کے فوراً بعد ایسی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے جس میں اس کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ اس کی پروٹیکشن کا معاملہ ہو, چاہے اس کی عزت کا معاملہ ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو عدت کا پیریڈ ظاہر ہے وہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اسے وہ گزارنا ہوتا ہے. تو اگر ایسی کوئی ایمرجنسی ہو جائے جس میں اس کی عزت کو خطرہ ہے, اس کو پروٹیکشن کے مسائل درپیش ہیں, تو ایسے میں عدت کی مدت کا کوئی متبادل بھی ہمیں ملتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے, عدت کا متبادل ٹیکسٹ میں تو کوئی موجود نہیں ہے, ٹیکسٹ میں نص میں کوئی موجود نہیں. ٹھیک ہے. عدت اس نے گزارنی, یعنی کوئی ڈائریکٹ آرڈر نہیں. ڈائریکٹ آرڈر نہیں. ٹھیک. نہ قرآن میں اور نہ سنت میں. صرف ایک صورت ہے کہ اگر خلوت سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو صورت میں کوئی عدت نہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں امکان بھی نہیں ہے کہ یہ پریگننٹ ہوگی یا نہیں. بالکل ٹھیک. پریگننسی کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو ہوگا رخصتی کے بعد, خلوت کے بعد, ویلڈ ریٹائرمنٹ کے بعد. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ اگر ویلڈ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے جسے خلوت کہا جاتا ہے یا جسے رخصتی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کے بعد اگر طلاق ہوئی ہے تو عدت تو گزارنی ہے. بالکل. ہاں البتہ اس وقت ماڈرن جیورسٹ نے ایک اصول سے ڈیرائیو کیا ہے یہ کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ ایسی ایمرجنسی ہو کہ جس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو نہیں ہے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے یہ ڈیرائیو کیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پریگننسی ٹیسٹ کے ذریعہ سے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ سے اگر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ صرف ڈیتھ کی صورت میں, خاوند کی موت کی صورت میں یا طلاق بائن کی صورت میں. بالکل ٹھیک. کیونکہ رجی طلاق میں تو اس کا رجوع کا حق, دوسری حکمت یہ ہے کہ رجوع کا حق بھی ہے اور وہ قرآن اسے دے رہا ہے اور اس حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. اب جو اصول جس سے یہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے اصول یہ ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں ان کے دو پہلو. ٹھیک. ایک پہلو, ایک تو حکم اصلی ہے جو کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا. ٹھیک. اور باقی اس حکم اصلی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ حکم محافظ ہے. ٹھیک. ایمرجنسی میں حکم محافظ ہٹتے جاتے ہیں. ٹھیک. جتنی ایمرجنسی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ حکم محافظ میں ریلیکسیشن دی جاتی. ٹھیک ہے. لیکن حکم اصلی نہیں ختم ہوتا. مثلا میں ایک مثال سے اسے واضح کروں گا. نماز ہم پڑھتے ہیں, حکم اصلی اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہے, قرآن نے بھی اسے ذکر کہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن حکم محافظ یہ ہے کہ وقت پر پڑھیں. بالکل ٹھیک. طہارت ہو, کپڑوں کی, لباس کی, جگہ کی, قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں, رکوع و سجود یعنی ارکان پورے کے پورے اس کے ادا کیے جائیں, قیام بھی ہو, رکوع بھی ہو, سجود بھی ہو, یہ سارے کیے جائیں. لیکن دیکھیے جب ایمرجنسی آتی ہے اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم دے دیا گیا, ایک حکم ہٹ گیا اس سے. بالکل ٹھیک. وقت ختم ہو گیا, قضا دے دی گئی, ایک حکم ہٹ گیا, وقت کی پابندی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. قبلہ رخ نہیں ہو سکتا, جدھر مرضی ہے منہ کر کے نماز پڑھ دے, ایک اور پابندی ختم ہو گئی. کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کر پڑھ لے, کیونکہ قیام رکن ہے, لیکن ایک رکن اور ساکت ہو گیا. بالکل ٹھیک. رکوع نہیں کر سکتا, ایک رکن اور ساکت ہو گیا, اشارے سے کر دے. سجدہ نہیں کر سکتا, ایک رکن اور ساکت ہو گیا, اشارے سے کر لے. یہ ساکت ہوتے جاتے ہیں, یہ ہٹتے جاتے ہیں, یہ حکم محافظ ہیں.
بالکل ٹھیک. لیکن حکم اصلی یہ ہے کہ اللہ کی یاد جو ذکر ہے وہ ہر حال میں وہ ہر حال میں رہے گا. اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم اگر اس طرف آئے تو عدت میں حکم اصلی یہ ہے کہ پریگننسی کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور حکم محافظ یہ ہے کہ 3 کورسز 3 مینسز اس میں کلیئر ہو جائے. اس میں کلیئر ہو جائے. ٹھیک. لیکن اگر کلیئر ہو گیا اور کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے کہ اس کے بغیر اب گزارا اس کی عزت کو خطرہ ہے. جی بالکل ٹھیک. اس کے مالی معاملات ایسے ہیں کہ وہ نہیں رہ سکتی تو پھر کیا جا سکتا ہے. اب میں یہ کلیئر کٹ نہیں کہتا کہ ایسا کر لیں. جی. ایک اوپینین ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر جدید ٹیکنالوجی سے اس کی پریگننسی واضح ہو جائے, پتہ چل جائے کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے, تو یہ 3 مہینہ یا 3 حیض گزارنا حکم محافظ ہے. ٹھیک ہے. حکم اصلی یہ ہے کہ پریگننسی پتہ چل جائے. بالکل صحیح. اگر پریگننسی ہے تو ظاہر بات ہے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر حکم محافظ کو ہم ریلیکس کر دیں جی اسی پر قیاس کرتے ہوئے تو میرے خیال میں اس پر کوئی غور کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز اور اسی سے ریلیونٹ, عام طور پہ ہم یہ سنتے بھی آئے ہیں اور دیکھتے بھی آئے ہیں کہ جب جیسے ہی عدت کا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے اس خاتون کے لیے کہ تم نے گھر سے نہیں نکلنا, تم نے اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا یا اس طرح کی صورتحال. تو اگر ہم سوال آپ کے سامنے اس طرح سے رکھیں کہ وفات کی عدت اور طلاق کی جو ریگولر طلاق دی جاتی ہے اس کی عدت, ان میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ طلاق کی عدت ہے 90 دن. ٹھیک ہے. یا 3 حیض. ٹھیک ہے. وفات کی عدت کو حیض سے نہیں بیان کیا بلکہ اسے 4 ماہ 10 دن سے بیان کیا. بالکل ٹھیک. وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو گئے یا تربصن بانفسہن, وہ ان کے لیے آیت ہے کہ 4 اشہر و عشرہ. بالکل ٹھیک. کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ موت کا وقت نہیں پتہ ہے کس وقت آ جائے, اور جس وقت موت آئے ضروری نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ بیوی کس حالت میں ہے. بالکل ٹھیک. پیورٹی کی سٹیٹ میں ہے, حیض کی سٹیٹ میں ہے, کس طرح سے ہے. بالکل. لہٰذا اس کے لیے 4 ماہ 10 دن رکھا گیا. بالکل ٹھیک. اب موت کی عدت میں تو کچھ پابندیاں ہیں. بالکل صحیح. ایک پابندی یہ ہے کہ اس عدت کے دوران شادی نہیں کر سکتی, حتیٰ کہ اسے شادی کا پیغام بھی نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. اشاروں کے نام میں بات کر سکتی ہو, پیغام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا اسے یہ کہا گیا کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے. ٹھیک ہے. تیسرا اسے یہ کہا گیا کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے. بالکل صحیح. اس کا کہیں بھی نہیں ہے کہ گھر میں بھی وہ پردے میں بیٹھ جائے. بالکل صحیح. معمول کے اپنے کام کرے, صاف ستھری رہے. یہ اصل عدت جو ہے شادی نہ کرنا ہے. بالکل. اصل پابندی جو ہے عدت میں موت کی صورت میں بھی وہ شادی نہ کرنا. بالکل ٹھیک. دوسری جو پابندیاں سنت لگا رہی ہے یہ شادی نہ کرنا قرآن نے کہا ہے کہ شادی نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک. پیغام بھی نہیں دے سکتے ہو کھلے لفظوں میں. ہاں. کیونکہ اس کا دل دکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. باقی سنت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور وہ پابندیاں معاشرتی ہیں, سماجی ہیں. بالکل ٹھیک. کہ اگر بیوہ عورت خاوند کے مرنے کے فوراً بعد زیب و زینت کر کے باہر نکلنے لگ جائے تو لوگ اس پر باتیں کریں گے, انگلیاں اٹھیں. لہذا اس سماج کو دیکھتے ہوئے اسلام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگا دی کہ زندگی ایسے گزارو جس سے انگلیاں نہ اٹھیں. ٹھیک ہے. معاشرے والے یہ نہ کہیں کہ کل اس کا خاوند فوت ہوا اور آج زیب و زینت کر کے یہ باہر نکل گئے. لیکن ایسی پابندیاں ہرگز نہیں ہیں کہ اسے بالکل ہی باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. اگر ورکنگ وومن ہے تو اپنے کام پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات باہر نہ گزارے. بالکل صحیح. یعنی الٹیمیٹلی معاشرتی اخلاقیات کو ملوز بالکل اسے ملوز خاطر رکھتے ہوئے معروف, جسے قرآن جس پر معروف کی قید لگاتا ہے کہ اچھے طریقے سے. لیکن یہ پابندی کہیں بھی نہیں ہے موت کی صورت میں کہ پردے میں رہے, گھر میں بھی بیٹھے تو ایک کونے میں بیٹھ جائے, اسے باہر نہ نکلنے دیا جائے, اسے کپڑے تبدیل نہ کرنے دیے جائے, اسے غسل نہ کرنے دیا جائے. ایسی کوئی پابندی, مطلب کوئی ریجڈ آرڈر نہیں ہے, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. رہ گیا معاملہ طلاق کی عدت کا تو یہ 3 حیض یا 90 دن ہے. اس میں سوائے اس کے کہ شادی نہیں کر سکتی اور کوئی پابندی, اور کوئی پابندی نہیں, صرف اور صرف نارمل زندگی گزارے, صرف شادی نہیں کر سکتی. صرف اس حد تک کہ وہ شادی کا پیغام نہیں دے گی. نہیں, طلاق کی صورت میں شادی کا پیغام بھی دیا جا سکتا. اچھا, اس کی صورت میں شادی کا پیغام بھی دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کتاب عدت کا پیریڈ مکمل ہونے کے بعد پھر وہ شادی کر لیں. بالکل ٹھیک. اور نارمل زندگی گزار سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں. بالکل ٹھیک. صرف ایک پابندی ہے کہ شادی نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک اور کوشچن جو ہمارے دیکھنے والوں نے ہم سے کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر
جو عدت کی مدت ہے اس سے زیادہ کا وقت بیوی اپنے والدین کے گھر گزار دے تو کیا پھر بھی خلا یا طلاق ہونے کے بعد عدت وہیں سے پھر دوبارہ شروع ہوگی؟ میرے خیال میں آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر ناچاکی ہے اور بیوی جی اپنے وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے، ہے بالکل، اور بعد میں کسی وقت اس نے طلاق دی یا کورٹ کی ڈگری کچھ عرصے کے بعد جی ہوئی، کچھ ٹائم کیس میں بھی لگا، جی تو کیا اب بھی وہ عدت گزارے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پھر بھی عدت گزارے گی. جس دن اس نے طلاق دی اس دن سے عدت سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور جتنا عرصہ بھی وہ خاوند ماما والدین کے گھر میں رہی. ٹھیک ہے، جس دن کورٹ کی ڈگری ہوئی وہاں سے عدت سٹارٹ ہوگی، خواہ کورٹ میں 2 سال لگ گئے اس کے، ٹھیک ہے، عدت اس نے گزاری تاکہ مکمل طور پہ تسلی ہو جائے. مکمل طور پر ٹھیک تسلی ہو جائے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اب ہم اپنی اس نشست کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اس سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ایک منٹ، جی یہ عدت گزارنا خاوند کا حق ہے، ٹھیک اس ہے، کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اسے بھی کلیئر ہو. اسے بھی کلیئر ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تاکہ ان فیوچر اللہ پاک اگر اسے کوئی اولاد دیتے ہیں تو اسے اولاد بھی دیتے ہیں clear یا ہو. میں بھی عدت کے اندر پھر ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ Understanding ڈیولپ ہو ہو جائے. جاتی ہے تو نجی صورت میں تو رجوع کر سکتا ہے. بالکل. لیکن بائن کی صورت میں بھی اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو عدت کے اندر بھی اور بعد بھی وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک یہ ہم طلاق بائن میں آ کے اسے ڈسکس کریں. جی بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، طلاق مشروط کیا ہے اور اس کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر طلاق مشروط کو اچھا نہیں سمجھا گیا. ٹھیک ہے، طلاق مزاق نہیں. بالکل صحیح. اور مشروط طلاق یہ ہے کہ کوئی شخص طلاق کو کسی شرط کے ساتھ وابستہ کر دے. بالکل. مثلا بیوی سے کہے کہ تم باہر سے نکلو، تم گھر سے باہر نکلو گی تو مجھ پر طلاق ہو، ہاں تم باپ کے گھر جاؤ گی تو مجھ پر طلاق ہو، ہاں، یا اگر میں یہ کام کروں تو مجھ پر بیوی طلاق ہو، تو یہ طلاق کے ساتھ مزاق ہے، ٹھیک ہے، عورت کی توہین ہے. ٹھیک. بنیادی طور پہ اسے اچھا نہیں سمجھا. طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن طلاق اسے کنٹیجنٹ ڈیورس کہتے ہیں، معلق طلاق کہ شرط پوری ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، شرط پوری نہیں ہوگی تو طلاق نہیں. ٹھیک ہے، مثلا ایک شخص نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ گی تو مجھ پر طلاق ہے، وہ گئی تو طلاق ہوگی، 100 سال نہ گئی تو نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. مثلا اس نے اپنے لیے کہہ دیا کہ اگر میں کسی دوست کا کہہ دیا کہ اگر میں اس سے بات کروں تو مجھ پر بیوی طلاق ہے، بالکل ٹھیک. وہ بات کرے گا تو طلاق ہوگی، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی طلاق. لیکن بنیادی طور پر یہ انتہائی غلط طریقہ ہے طلاق کے ساتھ اور دین کے ساتھ مزاح مزاق ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کہ معمولی کاموں پر شرط اسے لگا دیتے ہیں، طلاق ہاں. کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں. سودے منڈیوں میں کر رہے ہاں. ہوتے ہیں اور طلاق گھر بیٹھی بیچاری بیوی کو دیتے رہتے ہیں. اکثر ایسے واقعات جرگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل، کہ اگر یہ تم نے انتہائی ایسا، غلط ہاں، کام ہے. یہ عورت کی توہین ہے اس کی، عورت کی بھی توہین ہے، دین کے ساتھ بھی مزاق جی ہے اور بالکل. طلاق کے ساتھ بھی مزاق. کیونکہ طلاق وہ واحد عمل ہے جس کو انتہائی مشکل بنایا گیا اس مشکل وجہ بنایا سے، گیا ہے. تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچے، خاندان بچے رہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا سر، الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ کا تذکرہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کیا ہے. عربوں میں یہ رسم تھی، رواج تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے. الہ کا لفظی مطلب قسم کھانے. ٹھیک. وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اگر میں بیوی کے پاس گیا یا بیوی سے کوئی تعلق، بیوی جیسا جنسی تعلق رکھا تو میری قسم ہے. ٹھیک. طلاق کا نہیں کہتے تھے کہ قسم کھا لیتے تھے، قسم ہے کہ اتنا عرصہ تک یا ہمیشہ کے لیے بیوی کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں رکھوں گا. ٹھیک. قرآن حکیم نے اس رسم کو ختم کیا. بالکل صحیح. اور فرمایا کہ الذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر. ٹھیک. جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں بیویوں کے پاس جانے سے 4 ماہ تک انتظار کرنا. ٹھیک. اگر 4 ماہ تک وہ اپنی قسم نہیں توڑتے تو طلاق واقعہ ہو جائے. صحیح ہے. حنفیوں کے نزدیک. میں اس پر تفصیلی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. اس کی 3-4 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، کوئی مدت مقرر نہیں کرتا. ٹھیک. 4 ماہ تک انتظار کیا جائے گا. اگر 4 ماہ تک وہ قسم نہیں توڑتا تو حنفی فقہا کے نزدیک 4 ماہ پورے ہوتے ہی ایک طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. شافی اور مالکی فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 4 ماہ پورے ہوتے ہی عورت کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ کورٹ میں جا کر اپنی میرج کی ذات کر. بالکل ٹھیک. صحیح. فرق یہ ہے، حنفی کہتے ہیں طلاق واقعہ ہو جائے. ہو جاتی.
شافی اور مالکی فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ مل جائے گا کہ وہ کورٹ جا کر اس ایلا کی بنیاد پر اپنی میرج ڈیزالو کروائے. ٹھیک. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے کہ میں 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا. حنفی فقہا کے نزدیک قسم کھاتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس نے مدت فکس کر دی ہے 4 ماہ کی پہلے. بالکل ٹھیک. مالکی اور شافی فقہا کا یہی نقطہ نظر ہے کہ عورت کو اسی وقت یہ رائٹ مل جائے گا کہ وہ کورٹ جائے اور اپنی میرج ڈیزالو کروائے. بالکل ٹھیک. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے کہ میں 2 ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا 3 ماہ تک نہیں جاؤں گا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس نے قسم 4 ماہ کی کھائی یا 4 ماہ کی زیادہ کی مدت کی کھائی، 5 ماہ 6 ماہ 7 ماہ، یا مطلق قسم کھا لی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی مدت مقرر نہیں کی، تو اس صورت میں جو رجحان ہے قرآن کا وہ یہ کہ قسم کو توڑ دو. بالکل ٹھیک. قسم توڑنے پر صرف اسے کفارہ دینا پڑے گا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. 4 ماہ سے پہلے قسم توڑ دیتا ہے تو کفارہ یہ ہے کہ یا 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا. قرآن نے ایسی قسموں کو کی اچھی نظر سے نہیں دیکھا کہ جو نیکی کے کام پر کھائی جاتی. میاں بیوی کا تعلق ایک نیکی کا کام ہے، سماج کی بنیاد اس پر. جب اس سے کوئی قسم کھائے گا تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، وہ قسم توڑ لے. بالکل ٹھیک. نہیں رکھنا چاہتا تو واضح طور پر اسے طلاق دے. بالکل صحیح. وہ طریقہ نہ اختیار کرے جس میں اس کے حقوق متاثر ہوں اور وہ لٹکتی رہے. عرب قسم کھا کے بیویوں کو لٹکایا کرتے تھے کہ نہ چھوڑوں گا نہ طلاق دوں گا، بس قسم کھا لی، میں نہیں جاتا اس کے پاس. اب نہ وہ بیچاری اس کی بیوی ہوتی تھی اور نہ کہیں اور نکاح کر سکتی تھی. اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو صرف 4 مہینے ہیں اس کے پاس، فیصلہ کر لے. 4 مہینوں کے اندر اگر قسم کو توڑ دیتا ہے، کفارہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کی بیوی نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر 4 مہینے کے بعد قسم توڑتا ہے تو ایک طلاق احناف کے نزدیک ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے، دوبارہ آپس میں نکاح کرنا، ڈائریکٹ نکاح، ڈائریکٹ تجدید نکاح وہ اسی طرح ٹھیک ہے. اچھا سر، اگلا سوال آپ سے، زہار سے کیا مراد ہے؟ زہار بھی عربوں کے روایت تھا. ٹھیک ہے. زہر کہتے ہیں پیٹھ کو. صحیح. عرب یہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دیتے تھے ماں یا بہن یا کسی جو محرمات ہیں ان میں سے پروہیبٹڈ ڈگری کی کسی خاتون کے ساتھ. یہ تشبیہ دینے کے بعد پھر وہ کہتے تھے میری بیوی نہیں رہی، لیکن کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی، میں نے طلاق نہیں دی. اذیت دینے کے. ٹھیک. خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے خاوند نے زہار کر دیا. صحابیہ تھی، خاوند بھی صحابی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے خاوند نے زہار کر دیا، یعنی مجھے ماں سے تشبیہ دی، یہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے. زہار کے الفاظ یہ جی، تو میری بہن کی طرح ہے، یا کسی اور پروہیبٹڈ ڈگری سے دادی، نانی، پھوپھی، خالہ جن سے نکاح مستقل آ رہا جی، ان سے تشبیہ دے دی، ان سے کہہ دیا کہ تو اس کی طرح ہے میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی حکم نہیں. بالکل ٹھیک. وہ جھگڑتی رہی آپ سے کہ اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں، اس نے مجھے ماں سے تشبیہ دے دی، زہار کر دیا، اب میں نہ اس کے پاس رہنے کی نہ کہیں اور جانے کی. اس پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی 28ویں پارے کا بالکل آغاز ہے سورہ مجادلہ. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اس معاملے میں، اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی نا، اور اس پر حکم نازل کر دیا کہ جو اپنی ماؤں سے، اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے مائیں نہیں بنتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں. ٹھیک. اور کفارہ ادا کرنا ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اس سے جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے. جی بالکل ٹھیک. یہ کفارہ ہے 60 دن کے روزے لگاتار، کوئی روزہ مس نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ عدد دے، اور بیوی اس کی بیوی ہے، اس کی ماں کبھی بھی نہیں بن سکتی، وہ اس کے پاس رہے. قرآن نے زہار کو طلاق کنسیڈر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اب بھی زہار فقہا کے نزدیک بھی طلاق نہیں ہے، بلکہ قرآن نے مذمت کی ہے کہ ایسا مت کرو.
لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، کفارہ۔ کیونکہ وہ دو رشتوں کو مکس کر رہا ہے، ایسے دو رشتوں کو جو ایک اس پر حرام ہے اور ایک اس کے لیے جائز ہے۔ بالکل صحیح۔ تو رشتوں کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے کہ بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اور ماں ٹھیک ہے۔ کبھی بھی بیوی نہیں بن سکتی، بالکل صحیح۔ لہذا دونوں کا الگ الگ حقوق، الگ الگ تقدس ہے اور دونوں کا کے ساتھ الگ الگ تعلق ہے۔ اگر انہیں مکس کرے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس یہ طلاق نہیں ہے، طلاق کنسیڈر نہیں کیا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہمارے دیکھنے والوں میں سے ایک اور بی بی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دل میں طلاق دینے کا سوچ رہا ہو اور اچانک اس کی زبان سے لفظ طلاق نکل جائے تو کیا طلاق واضح ہو جائے گی، اس کا وہ ٹائم شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے احکام اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب کوئی زبان سے کوئی Pronounce چیز ادا کر دے۔ کرے، پروناؤنس کرے۔ ٹھیک، دل میں سوچنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ہاں البتہ دل میں سوچتے سوچتے طلاق کے الفاظ نکل گئے۔ بڑبڑا گئے، نکل گیا نہیں، میں ٹھیک، کہہ رہا ہوں بڑبڑا گیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے اس نے کہا، سوچا اور پھر اس کے بعد وہ طلاق یوز کیے، استعمال کیے، پروناؤنس کیے، تو پھر طلاق واقع بے ساختہ یعنی نکل بے گئے۔ ساختہ نکل گئے تو اس سے طلاق واقع نہیں، ٹھیک جسے ہے۔ ہم بڑبڑانا کہتے ہیں، مطلب پراپر انٹینشن کے ساتھ دے گا تو پھر پھر وہ طلاق واقع ہو۔ پھر وہ وقت شروع ہو بعض جائے گا۔ اوقات انٹینشن نہیں بھی دیکھی جاتی، جھگڑے میں ایک نے دی اور طلاق دے دی اور بعد میں کہا کہ میری نیت نہیں تھی، تو وہاں نیت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں حالات دیکھے جائیں گے، دلالت الحال دیکھی جائے گی کہ سرکمسٹانسز کیا تھے کہ ایسی حالت میں طلاق ہی دے اسی رہا کے ہے، according نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہی دے رہا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس طرح اکیلا بیٹھا تھا، بڑبڑا گیا طلاق میں، سوچ رہا تھا اور منہ سے الفاظ نکل گئے بے ساختہ سے، تو اس سے طلاق واقع ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج کی اس نشست کا آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی سے اگر کوئی جبری طلاق لیتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اور کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جبری طلاق میں فقہا کا نقطۂ نظر مختلف۔ امام مالک اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور ان کے نزدیک جبری طلاق واقع نہیں۔ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی انڈر ڈیوریس یا انڈر قریت جبر کے تحت کوئی کام کروایا جائے تو اس کا لیگل ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کام کرنے والے کی لیگل کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، امام مالک کہتے ہیں جبر سے دلائی ہوئی طلاق بھی نہیں ہوتی، لیکن حنفی فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جبر کس نوعیت کا۔ ٹھیک ہے۔ اگر جبر ایسا ثابت ہو جاتا ہے کہ اسے زندگی کا خطرہ تھا یا ایک عضو ضائع ہونے کا خطرہ تھا، ہاں، تو وہ طلاق بے شک دے دے، لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں طلاق واقع ہوگی، جبر کے سے نکلتے ہی رجوع کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ کہ یہاں ریپینٹ کر سکتا ہے اسے، جی ٹھیک ہے، درست کر سکتا ہے۔ ہم اس وقت کہیں کہ وہ کام جو کہ نہیں ہوتا جسے درست نہ کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ طلاق کے بعد رجوع کا اختیار اس کے پاس موجود ہے، طلاق دیتے ہی جب سے جب بھی نکلے وہ فوراً رجوع کرے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اگر ہم اسے یوں بیان کر دیں کہ امام مالک کے نزدیک جبر سے طلاق نہیں، جی بالکل ٹھیک، نشے میں بھی ان کے نزدیک، میں نشے کو بھی شامل کر دیتا ہوں، ان کے نزدیک ٹھیک۔ طلاق نہیں ہوتی۔ احناف کے نزدیک جبر میں طلاق واقع ہوتی ہے، بشرطے کہ بلکہ یوں کہیے کہ کیسا بھی جبر ہے، وہ کہتے ہیں طلاق واقع ہوتی ہے، طلاق اگر وہ دیتا ہے بعد میں رجوع کر لے، اس کے پاس موجود ہے راستہ اسے ختم کرنے کا۔ نشے میں احناف کہتے ہیں کہ اس نشے میں طلاق ہوگی جو نشہ جان بوجھ کر کرتا ہے، بالکل ٹھیک، عادی نشہ کرتا ہے، بالکل صحیح، وہ کہتے ہیں سزان اس پر نافذ کی جائے گی طلاق، بالکل ٹھیک، کہ نشہ کرتا ہے اور پھر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ پھر اس نشے میں طلاق نہیں ہوگی جو دھوکے سے کسی نے کسی کو پلا دیا، اور پھر کہے کہ اب دو طلاق، کوئی نہیں، شراب دیتا ہے، کوئی شراب پلا دیتا ہے، ہاں، بھنگ پلا دیتا ہے، کوئی ایسی چیز اسے کھلا دیتا ہے جس سے اس کا دماغی حالت ختم ہو ٹھیک جاتی ہے، وہ امتیاز نہیں کر سکتا اپنے الفاظ میں اور ہاں، پھر طلاق دے دیتا ہے، تو احناف کے حنفیوں کے نزدیک وہ طلاق نہیں۔ طلاق نہیں ہوتی، لیکن عادی نشہ کرنے والا ہے، جان بوجھ کے اس نے کیا، اسے پتا تھا کہ یہ نشہ ہے، ہاں، پہلی بار بے شک کیا لیکن اسے پتا تھا کہ یہ نشہ ہے، ٹھیک، پھر کیا اور بیوی کو طلاق دی، تو حنفیوں کے نزدیک سزان اس پر طلاق نافذ کی جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا سر، اس میں اگر وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ رجوع کر لیتا ہے، تو رجوع کر لیتا ہے تو وہ پھر نکاح اس کا اسی طرح سے رہے گا؟ اسی طرح سے اگر ادھر اگر فوراً رجوع کر لیتا، اگر رجوع نہیں رہے کرتا گا، فرض کیجئے کہ رجوع نہیں کرتا، عدت ہاں، گزر گئی، اب اس نے کہا طلاق تو دے دی، رجوع نہیں کیا تو عدت گزر گئی تو عورت آزاد ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب اس میں دو چیزیں رہ گئی ہیں، اسے بھی ہم جی پلیز، یہاں جی جی،
طلاق کی اگر ہم بنیادی طور پر اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک قسم ہے طلاق رجی. جی. ہر طلاق جو خود انسان دیتا ہے ہم. وہ بنیادی طور پر طلاق رجی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے پاس رجوع کا حق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. دیتے ہی طلاق بائن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دیتے ہی وہ طلاق بائن ہوگی جو خلا میں دی گئی. جی بالکل. جو کورٹ نے میرج ڈیزالو کر دی کسی اور گراؤنڈ پر ادر دین خلا, یا جو مبارات سے دی گئی. بالکل ٹھیک. وہ طلاق بائن ہوگی, یا ایلا سے دی گئی وہ طلاق بائن ہوگی. ادروائز جس طرح بھی مرد طلاق دے گا خود اپنی مرضی سے تو وہ طلاق رجی ہی ہوگی, اور عدت کے اندر جو 90 دن یا 3 کورسز ہیں ان میں اسے رجوع کا حق ہوگا. اور عدت مرد کا حق ہے کہ عورت گزارے گی, کیونکہ رجوع کا حق اس کا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس حق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عورت نے عدت گزاری. بالکل ٹھیک. جب عدت گزر جائے گی تو طلاق رجی سے بائن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. خواہ پہلی ہے یا دوسری ہے, طلاق رجی سے بائن ہو جائے گی. اور بائن کا مطلب یہ ہے, جیسے بینونت صغریٰ کا یہ irrevocable آف مائنر ڈگری. بالکل ٹھیک. کہ دوبارہ یہ آپس میں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے, اپنے پہلے خاوند سے بھی نکاح کر سکتی ہے. قرآن کہتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ایسی عورتوں کو لوٹانے کا حق زیادہ انہی کے خامدوں کا ہے جن کے پاس وہ پہلے رہ چکی ہیں. جی بالکل. اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, رجوع ملنا چاہتے ہیں, پھر زوجیت میں رہنا چاہتے ہیں, دوبارہ نئے مہر پر نکاح کر لیں. بالکل. تو بائن اور رجی میں فرق یہ ہے کہ رجی میں کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رجوع میں عورت کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ مرد کا رائٹ ہے, اس کے نکاح میں ہے. جبکہ طلاق بائن کی صورت میں جب بائن ہو چکی ہے تو اب دونوں کی باہمی رضامندی سے تجدید نکاح ہوگی. اگر ایک فریق بھی نہیں چاہتا تو تجدید نکاح نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ نے سیر اصل گفتگو کی. آپ سب نے یہ دیکھا کہ آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کے اٹھائے ہوئے تمام تر سوالات پہ بات کی. میری آپ سے اسی طرح سے گزارش رہے گی کہ آپ لوگ ان موضوعات کو غور سے دیکھیں, اور آپ کے اذہان میں کسی بھی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں اس طرح کے موضوع کو لے کے تو وہ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور شیئر کریں. ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ان سوالات کو اگلی نشست کا حصہ بنائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.